الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البلد، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں آیت نمبر 7 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 8 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں اور ایک زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے 2 راستے دکھائے۔ اب سب سے پہلے کلام کا آپ جو تکلم کا انداز ہے اس پر غور کریں تو گزشتہ سبق کا جو اختتام ہوا تھا ایحسب ان لم یرہ احد، آیت نمبر 7 پہ، کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے اسے کسی نے نہ دیکھا، اس کا طور طریقہ، اس کے اعمال، اس کی بے خوفی رب العالمین سے اور آخرت سے بے رغبتی، یہ سارا کچھ کیا شو کروا رہا ہے کہ آدمی خود اور اس نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتا اپنے آپ پر، غور نہیں کرتا اپنی تخلیق پر؟ ہم نے اس کے لیے آنکھیں بنائیں، آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ اب دیکھنے سے مراد اونلی نوٹ کے ہم بس سینگ مراد لے رہے ہیں اور فار واچنگ سم تھنگ نہیں۔ دیکھیں جانور بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، جانور بھی بولتے ہیں، لیکن اشرف المخلوقات انسان کو اللہ نے بولنا، قوت گویائی کے ساتھ ساتھ قوت تکلم بھی دی ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے مراد کسی جانوروں کی آنکھوں کی مثل آنکھیں نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی آنکھیں رب العالمین نے دی نا، جنہیں کھول کر آدمی دیکھے تو اسے ہر طرف وہ قدرت کے نشانات نظر آئیں گے جو حقیقت کا پتہ بتائیں گے، جو وجود باری تعالیٰ پر دلالت کریں گے اور جو انسان کو پرکھنے میں مدد دیں گے، جو صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں گے۔ زبان بھی دی تو پھر بولنے پر مہارت بھی دی، بامعنی گفتگو کرنے کا کہا اور سلیقہ دیا کہ وہ بامعنی گفتگو کر سکے، اور زبان اور ہونٹ تاکہ تم قوت گویائی میں اور اپنے انداز تکلم میں کمال مہارت پر اترو اور لایعنی باتوں سے گریز کرو۔ پھر ہم نے رب العالمین فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے 2 راستے دکھائے، یعنی ہم نے محض عقل و فکر کی طاقتیں عطا کر کے تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اور یہ نہیں کہا کہ اپنا راستہ آپ خود تلاش کرتے پھرو، بلکہ رہنمائی بھی کی ہے۔ انسان کے سامنے برائی اور بھلائی، نیکی اور بدی دونوں راستے نمایاں کر دیے گئے تاکہ وہ خوب سوچ سمجھ کر ان میں سے جس کو چاہے اپنی ذمہ داری پر اختیار کرے۔ اس حوالے سے سورۃ الدہر میں بھی ذکر آتا ہے۔ سورۃ الدہر میں رب العالمین ابتدائی آیات میں کیا فرماتا ہے؟ آیت نمبر 2 اور 3 میں ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، اور نہ صرف قوت گویائی، قوت سماعت دی، بلکہ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا، یعنی راستے دکھا دیے دونوں۔ اب انسان کو یہاں پر دی چوائس کہ وہ اپنے لیے فلاح کو چوز کرتا ہے، حقیقی کامیابی کو۔ دیکھیں فلاح کیا ہے، ایک کسان ہے نا، وہ ایک فصل پک کے تیار ہوتی ہے اور وہ اپنی ساری محنت کو جب پھل لگتا دیکھتا ہے نا، اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے فلاح۔ اور یقیناً اس سے بڑھ کے کامیابی اور کیا ہوگی کہ انسان اپنی ساری زندگی محنت کرتا رہے رب العالمین کی رضا کے لیے، اور ایٹ دی اینڈ اس کو اس کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ لہٰذا ان آیات میں جو ہمیں جس غور و فکر کی طرف دعوت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ان تمام کوالٹیز پر تم غور و فکر کرو۔ یہ جو تمہیں حس دی گئی ہے، ان محسوسات کے ذریعے تم اپنی ذات اور کائنات کے خالق کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر رب العالمین نے 2 راستوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ اب یہاں پر جو لفظ موجود ہیں اقتحام،
یہ کیا معنی دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو کسی سخت اور مشقت طلب کام میں ڈالنا اقتحام کہلاتا ہے۔ اور عقبہ کسے کہا جاتا ہے؟ بلند پہاڑوں کی طرف اگر چڑھنا ہو تو وہ مشکل اور جو دشوار ترین راستہ ہوتا ہے نا، اس کو عقبہ کہا جاتا ہے، جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا جاتا ہے۔ اور ان آیات کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے 2 راستے تو تمہیں دکھا دیے، ان میں سے ایک بلندی کی طرف جاتا ہے مگر مشقت طلب ہے، دشوار گزار بھی ہے، اس میں آدمی اپنے نفس اور اس کی خواہشوں سے اور شیطان کی ترغیبات سے لڑ کر چلتا ہے، اور ایسے ہی چلنا پڑتا ہے نا، پھر مشقت برداشت کرتے ہوئے۔ پھر دوسرا راستہ ہے، وہ آسان ہے، کھڈوں میں اترتا ہے، پستی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی، بس اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اب انسان پر ہے کہ وہ اس مشقت والے راستے کو چوز کرتا ہے، یعنی بلندی کی طرف جاتا ہے، یا اس پستی کی طرف خود کو ڈال دیتا ہے کہ جو مقدر ٹھہرتی ہے ان لوگوں کا جو کہ خسارہ پانے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا میں نے آدمی کو قوت گویائی، عقل، قوت سماعت یہ سب دیا، پھر میں نے رستے بھی دکھا دیے، اور پھر انسان کو کیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یعنی یہ کس والی سائڈ کی بات کی جا رہی ہے؟ فلقتحم العقبہ، کس اقتحام کی بات کی جا رہی ہے؟ کس مشقت کی بات کی جا رہی ہے؟ کس مشقت والے رستے کی بات کی جا رہی ہے؟ جو بلندی کی طرف لے کر جا رہا ہے نا، جو کہ فلاح کی طرف لے کر جا رہا ہے، جو کہ دنیا میں تو شاید جس کو فالو کرنا نفس پر یقیناً تو باری گزرے گا، لیکن اس کے ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ اور اسی رستے کو فالو کرنے کے لیے جو رب العالمین نے طریقہ بتایا، وہ بتایا کہ تم دیکھو کہ تم اپنے مال کو کس طرح سے خرچ کرو۔ دیکھیں پہلے سبق میں ہم نے پڑھا نا مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے کہ انسان اتراتا ہے، کہتا ہے بہت پیسہ لگا دیا میں نے، تو یہ تو میری جس طرح دنیا میں پیسہ لگا کے نجات ممکن ہے، تعلقات بنانا ممکن ہے، دنیا میں پیسے کے زور پہ کوئی بھی فائدہ حاصل کرنا ممکن ہے، تو قیامت میں بھی شاید ہوگا۔ لہٰذا اصل مصرف کیا ہے دولت کا؟ وہ یہ ہے کہ انسان اخلاقی پستیوں میں گرنے کے بجائے بلندیوں کی طرف جائے، اسی کے ذریعے۔ اور ایسے مصرف میں نفس کی کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی انسان کو اپنے نفس پر جبر کر کے ایثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے۔ لہٰذا اصل خرچ کیا ہے کہ آدمی فک رقبہ، کسی غلام کو خود آزاد کرے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، یتیماً ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو، او مسکیناً ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو۔ اب یہاں مصارف دولت کا ذکر ہوا، ان تمام امور کے کرنے کا ذکر ہوا جو نفس پر جبر کر کے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ فلاح۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غلام کو آزاد کرے۔ اس حوالے سے ہم احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں، یعنی فک رقبہ، گردن چھڑانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت احادیث روایات میں نقل ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا تو اللہ اس آزاد کردہ غلام کے جسم کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے اس شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک روایت ہمارے سامنے مزید آتی ہے کہ حضرت علی بن حسین، یعنی حضرت امام زین العابدین، جو کہ اپنی کنیت کے اعتبار سے بہت زیادہ مشہور ہیں، انہوں نے اس حدیث کے راوی سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ حدیث ابو ہریرہ سے خود سنی ہے؟ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے۔ اب انہوں نے کہا، یعنی حضرت سعد نے اس حدیث کو روایت کیا نا، انہوں نے کہا ہاں میں نے خود سنی ہے۔ اب حضرت امام زین العابدین نے اپنے سب سے زیادہ قیمتی غلام کو بلایا، اور مصنفین لکھتے ہیں کہ اس غلام کو خریدنے کے لیے جو قیمتیں لگائی جا رہی تھیں وہ اس وقت 10,000 درہم تک کی قیمت بھی ان کو مل رہی تھی، لیکن آپ نے اس قیمتی ترین غلام کو بلایا اور آزاد کر دیا، اسی وقت آزاد کر دیا۔
اور بعض فقہا یہاں سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غلام آزاد کرنا اسی آیت کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ دیگر صدقے کرنے سے افضل ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا ذکر صدقے سے پہلے رکھا، یعنی غلام آزاد کرنے کا ذکر اس سورہ میں پہلے ہے اور اس کے بعد دیگر، یہ اس قدر فضیلت والا کام ہے۔ اور پھر مساکین کی مدد کے فضائل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت احادیث میں ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے محنت کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا۔ اللہ اکبر! کیا مراد ہے؟ جس طرح جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انسان محنت، کوشش اور تمام تر جو ممکنہ اس کے پاس اتھارٹیز ہیں ان کو یوز کر رہا ہے اور تمام تر کوششیں اور کاوشیں کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا بھی اسی کے مثل ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ شخص جو بیوہ اور مسکین کا خیال رکھے، یعنی وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا ہے اور آرام نہ لے، اور وہ جو بار بار پہ در پہ روزے رکھ رہا ہے اور کبھی وہ روزے کو نہ چھوڑے۔ ایسی تقوی کی مثال، ایسی نیکی کی مثال رب العالمین نے ان لوگوں کے حوالے سے دی جو کسی بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھیں یا کسی مسکین کو پوچھیں۔ اور پھر یتامہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یتامہ مطلب یتیم، قرابت والے یتیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوں گے۔ کیسے؟ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی درمیانی انگلی دونوں کو اٹھا کر دکھایا، دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا اور اس اشارے سے بیان کیا کہ وہ شخص جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ او مسکیناً ذا متربہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔ سبحان اللہ کہ یہ امور ہیں جو دل کو نرم کر دیتے ہیں، جو دل میں اللہ کی محبت بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بہترین بنا دے، اعمال حسنہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آگے ذکر ہوتا ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، یعنی یہ اسی راستے پر چلنے والے کے اوصاف بیان ہوئے نا کہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ کرے، یہ اس کی خوبیاں ہیں، اور ایسا کرنے والا وہ شخص ہے جو کہ بلندی کی طرف چڑھتا جا رہا ہے، جو اہل ایمان بھی ہو اور پھر ایمان پر ثابت قدم بھی ہو، صبر کرنے والا ہو اور اپنے ساتھ اہل ایمان کو صبر کی نصیحتیں بھی کرتا ہو، اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہو اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقینیں کرتا ہو۔ یعنی سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے نا، جو شخص نیک اعمال کرے، خواہ وہ مرد ہو یا خواہ وہ عورت ہو اور وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں ضرور بضرور داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 18 دیکھیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ میں ان کی تفصیلات ہم پڑھ کے آ چکے ہیں درجے کے اعتبار سے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی بائیں طرف والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی، یعنی آگ اس طرح ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی کہ اس سے نکلنے کا کوئی رستہ نہ ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔
رب العالمین ہمیں دائیں جانب والوں میں ہمارا شمار فرمائے اور ایسے ہی اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی سورہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔